السلام علیکم معزز سامعین، پیش خدمت ہے ایم اے راحت کا مشہور ناول کالا جادو، جسے میں آپ کے سب کے سامنے پیش کر رہی ہوں کالی شکتی کے نام سے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کر کے میری حوصلہ افزائی کیجیے تاکہ اسی طرح اچھے اچھے ناول آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں۔ آنکھیں دھوکہ نہیں دے رہی تھیں۔ یہ ان صورتوں میں سے ایک صورت تھی جو آنکھوں کی حسرت بن چکی تھی۔ ماموں ریاض ہمارے ماموں ہی نہیں دوست بھی تھے۔ اتنا اچھا وقت گزرا تھا ان کے ساتھ کہ اب یاد بھی کرتا تو یقین نہیں آتا تھا، مگر وہ تنہا نہیں تھے۔ ان کے ساتھ 3 اور آدمی بھی تھے۔ ایک لمبے تڑنگے نوابوں جیسے حلیے کے صاحب، باریک ململ کا کڑھا ہوا کرتا پہنے سلک کی شیروانی جس کے سارے بٹن کھلے ہوئے تھے، دودھ جیسا سفید رنگ، تلوار کٹ سیاہ مونچھیں، سر پر کالی ترچھی ٹوپی، چوڑی دار پائجامہ جس میں کلابتوں کے پھنندنے والا ازار بند جس کا پھنندنا کرتے سے نیچے، وارنش کا لوفر شو جس کی چرر چرر شور کے باوجود سنائی دے رہی تھی، ہونٹوں پر پان کی دھڑی جمی ہوئی۔ دوسرے 2 بھی کسی حد تک ایسے ہی لباس میں ملبوس تھے، البتہ ماموں ریاض شلوار قمیض پہنے ہوئے صاف ستھرے نظر آ رہے تھے، مگر ان صاحب کے ساتھ چلتے ہوئے ان کا انداز بھی مؤدبانہ نظر آتا تھا۔ دل نے پورا یقین کر لیا کہ یہ ماموں ریاض ہی ہیں۔ بدن میں پھریگی سی آئی، پاؤں آگے بڑھے، جی چاہا دوڑ کر لپٹ جاؤں، اتنا روں کہ آنکھیں آنسوؤں کے ساتھ بہہ جائیں، مگر عقل نے روکا۔ اپنے بارے میں کچھ اندازہ ہے مسعود؟ ہاتھوں میں پھولوں کے ہار کے پڑے دبے ہوئے ہیں، ایک بری جگہ رہتا ہے، حرام کی کمائی پر جی رہا ہے، کیا لگ رہا ہے اس کا علم ہے؟ اور پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ وہی سب کچھ نہ جس سے بچنا چاہتا ہے، مگر ماموں کو کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ پتہ تو لگے کہ وہ شکتی پور میں کب آئے، اماں اور ابا کہاں ہیں، سب کیسے ہیں؟ انہیں محمود کے بارے میں بتاؤں، نہ جانے امی اور ابو کا کیا حال ہوگا۔ رتنا، کسی نے مجھے پکارا اور میں چونک پڑا۔ گھوم کر دیکھا، مالتی تھی۔ یہاں کھڑے سو رہے ہو، وہاں رما رانی تمہارا انتظار کر رہی ہیں۔ مالتی، تم یہ ہار لے جاؤ، مجھے کچھ کام ہے۔ ارے لے کر جاؤ دوڑتے ہوئے، میں دوسرے کام سے جا رہی ہوں، مالتی نے کہا اور گردن جھٹک کر آگے بڑھ گئی۔ میں رک کر ان لوگوں کو دیکھتا رہا۔ وہ سامنے والے کوٹھے کی سیڑھیاں چڑھنے لگے۔ یہ اطمینان ہو گیا کہ وہ لوگ بیلاوتی کے مہمان ہیں۔ پہلے ہار دے آؤں، اس کے بعد آ جاؤں گا اور پھر کچھ سوچوں گا۔ تیزی سے آگے بڑھا، اوپر پہنچا تو شریر کشنا نظر آئی، زرق برق جوڑے میں ملبوس، سرخی پاؤڈر سے سجی ہوئی آنکھوں میں کاجل کے ڈورے سجے ہوئے۔ گجرے لائے ہو؟ اس نے پوچھا۔ ہاں، اس میں ہے، یہ سنبھالو، مجھے کچھ کام ہے۔ میں نے اسے پڑے دینے کی کوشش کی اور وہ پیچھے ہٹ گئی۔ مجھے بھی کام ہے، میرے ساتھ آؤ۔ کشنا لے لو جلدی سے، مجھے بڑا نقصان ہو جائے گا، میں نے عاجزی سے کہا۔ نہ رتن جی، آؤ، مجھے بھی کام ہے تم سے، مالتی نہیں ہے ورنہ تمہیں تکلیف نہ دیتی۔ وہ واپس مڑ گئی۔ رما رانی، رادھا اور لکشمی ہال کمرے میں تھی، جہاں طبلے کی تھاپ اور سارنگی کے ساتھ گھنگرو چھڑک رہے تھے۔ مجبوراً میں کشنا کے ساتھ کمرے میں داخل ہو گیا۔ کشنا نے پڑے کھولے، گجرے نکالے اور پھر موتیا کے پھولوں کا ایک ہار مجھے دے کر بولی، اسے میرے بالوں میں سجاؤ۔ کشنا، میں نے پھر خوشامد کی۔ باندھو رتن، پھول لگانے سے تم پتی نہیں بن جاؤ گے میرے، چلو لگاؤ۔ مجھے اندازہ تھا کہ وہ مجھے ایسے نہیں چھوڑے گی۔ مجبوراً اس کے بالوں میں پھول سجائے۔ اس نے کلائیوں کے گجرے اٹھا کر مجھے دیے، انہیں میرے ہاتھوں میں سجاؤ۔ تم مجھ پر ظلم کر رہی ہو کشنا، تم نے بھی تو ہم پر ظلم کر رکھا ہے نہ جانے کب سے۔ باندھو بھائی، دیر ہو رہی ہے۔ خاصی دیر لگی اس سے پیچھا چھڑا کر میں پھر نیچے بھاگا، پوری گلی میں نظر دوڑائی، وہ لوگ نہیں نظر آ رہے تھے۔ اطمینان ہوا کہ وہ بیلاوتی یعنی شکنتا کے کوٹھے پر ہیں۔ اب کیا کروں؟ کیا اوپر چلا جاؤں؟ مگر پھر کیا کروں گا؟ ماموں کے سامنے اس طرح تو نہیں جانا چاہتا تھا، نہ جانے کیا ہو جائے۔ ذرا بھی کسی کو اندازہ ہو گیا میرے بارے میں تو شاید اس بار پولیس مجھے گرفتار کرنے کی زحمت بھی نہ کرے گی، دیکھتے ہی گولی مار دی جائے گی، کیونکہ اب میں صرف 2 آدمیوں کا قاتل نہیں تھا بلکہ پولیس کے 2 افراد بھی میرے ہاتھوں مارے جا چکے تھے۔ وہ تو شکر تھا کہ پاگل کی حیثیت سے نہ جانے کیسے یہاں وقت گزارتا رہا تھا اور کسی کو پتہ نہیں چل سکا تھا۔ ابھی تک تو محفوظ تھا، لیکن کمینہ صفت بھوریا چرن کی ایک ہلکی جنبش مجھے پھر مصیبتوں میں گرفتار کر سکتی تھی۔ اس کا خوف تو لمحہ لمحہ رہتا تھا، میرے ساتھ جو بھی ہوگا عذاب میں گرفتار ہو جائے گا۔ نہ جانے بیچارے ماموں ریاض کیا کر رہے ہیں اور کس طرح یہ لوگ اپنے آپ کو محفوظ رکھے ہوئے ہیں۔ ماموں ریاض کی جو جھلک دیکھی تھی، اس سے یہ اندازہ ہوتا تھا کہ بہت زیادہ بے کسی کا شکار نہیں ہے، مگر کہاں ہیں، کیا کر رہے ہیں؟
शक्ति पुर में कैसे आना हुआ? क्या यहीं रहते हैं? ये सारी बातें जहन के पर्दों से टकरा रही थीं। फैसला किया कि जब वो नीचे उतरेंगे तो इनका पीछा करूंगा। ये देखने की कोशिश करूंगा कि कहाँ रहते हैं। बाद में सोचा जाएगा कि क्या कदम उठाना है। इस बात पर दिल जम गया था। बहुत देर तक पूरी गली के चक्कर लगाता रहा। यहाँ जो कुछ होता था अब मेरी निगाहों से ओझल नहीं था। इन लोगों के फौरी तौर पर नीचे आने का इम्कान नहीं था। अगर रक्स की महफिल में जम गए तो रात के 12 ही बजेंगे। कुछ भी हो जाए, मेरे लिए इससे ज्यादा कीमती काम और क्या हो सकता था। मैं फतेह मोहम्मद पनवाड़ी की दुकान पर रुक गया और दुकान के करीब लगे हुए बिजली के खंभे के नीचे जो एक सीमेंट का थड़ा सा बना हुआ था, इस पर बैठ गया। फतेह मोहम्मद के हाथ बरकतारी से चल पड़े थे और वो पानों के अंबार लगाए जा रहा था। गाहक आते, फतेह मोहम्मद से तरह तरह की बातें करते और पानों की ग्लोरियां बनाकर इन्हें पेश कर देता। इसकी चर्ब जबानी सुनने के काबिल थी। थोड़ी देर के लिए गाहकों का तोड़ा हुआ था तो इसने मुझे देखा और बोला, भाई रतन लाल जी, आज यहाँ कैसे बैठे हुए हो? उदास उदास से? झगड़ा हो गया है घर में किसी से? मैं इससे बात नहीं करना चाहता था, लेकिन जब उसने बात की तो जवाब देना भी जरूरी था। मैंने फीकी सी हंसी हंसकर कहा, मेरा किससे झगड़ा होगा भाई फत्तू? हो भी सकता है। वैसे एक बात अपनी खोपड़ी में ऐसी अटकी हुई है कि खोपड़ी का भूसा निकल गया है। सोच रहे थे कि तुमसे पूछेंगे, जब भी हाथ लगोगे जरूर पूछेंगे। क्या भाई फत्तू? मैंने पूछा। यार, उस दिन जब तुम हमसे बातें कर रहे थे तो तुम्हारे मुंह से अचानक मेरे खुदा निकला था। ये क्या चक्कर है? तुम तो हिंदू हो ना? मैं हैरान रह गया। मेरे फरिश्तों को भी गुमान नहीं था कि ऐसी कोई बात हो गई है। यकीनन हुआ होगा ऐसा ही, मगर क्या जवाब दूं इसको? खामखा हंस पड़ा। फतेह मोहम्मद बहुत ज्यादा गहराइयों में नहीं जाते। बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जिनका पर्दे में रहना ही अच्छा होता है। लो और सुनो, अम्मा, क्या हम किसी से कहने जा रहे हैं? यार नहीं हो हमारे? बस जरा ये बता दो कि तुम्हारे मुंह से भगवान भगवान क्यों ना निकला। बता देंगे फतेह मोहम्मद, किसी फुर्सत के वक्त बता देंगे। लो, घंटा भर से यहाँ बैठे हुए हो, फुर्सत नहीं है तुम्हें? अम्मा, क्या किसी का इंतजार कर रहे हो? हाँ, यही समझ लो। किसका? फतेह मोहम्मद ने कहा। शुक्र था कि कुछ गाहक इसकी दुकान पर आ गए। मैं इसे जवाब नहीं देना चाहता था। वो गाहकों में उलझा तो मैं आहिस्ता से इसकी दुकान पर से उठ गया और इसके बाद वहां से काफी दूर चला गया। मेरी निगाहें कोठे पर लगी हुई थी। वक्त गुजरता रहा बैठे बैठे और घूमते घूमते पूरा बदन थक गया था। अचानक ही मालती मुझे तलाश करती हुई पहुंच गई। ए, तुमने तो मार ही डाला रतन लाल जी, कहाँ चले गए थे? अरे चलो, बुला रही हैं। क्या काम है? मैंने झल्लाए हुए लहजे में पूछा। लो भाई, तुम भी मुझे ही डांट रही हो। इधर से भी डांट पड़ी है और इधर से भी। अब काम तो तुमसे रमा रानी ही बताएंगी, हम क्या बताएं? तुम चलो, मैं आ रहा हूँ। साथ चलो, यही कहा है उन्होंने। मैं दांत पीसता हुआ मालती के साथ वापस चल पड़ा। बेहतर ये था कि किसी ऐसी जगह रूपोश हो जाता जहां से कोई मुझे देख ना पाता। ख्वामख्वा ये लोग जहन खराब कर रहे हैं। घर वापस पहुंचा तो रमा रानी ने एक काम मेरे सुपुर्द कर दिया। मैं भला इनसे क्या कहता? कोई 10-15 मिनट मसरूफ रहना पड़ा और इसके बाद जैसे ही काम खत्म हुआ, मैं मालती से कहकर वहां से निकल भागा। थोड़ी देर के बाद मैं फिर एक ऐसी जगह खड़ा इंतजार कर रहा था जहां से बेलावती के कोठे का दरवाजा साफ नजर आ रहा था। 12 बज गए। साजो आवाज का खेल खत्म हो गया और मेहमान उतर उतर कर गली से बाहर खड़े हुए तांगों की जानिब बढ़ गए। कुछ की अपनी मोटरें थीं और कुछ तांगों वगैरह में आए थे। बाकी पैदल ही चल पड़े थे, लेकिन बेलावती के जीने से वो लोग नीचे न उतरे। मेरा दिल धक से होकर रह गया। बेलावती के कोठे से दूसरे बहुत से मेहमान नीचे उतर रहे थे। पता नहीं वो लोग कहाँ गायब हो गए थे। कुछ वक्त गुजरा तो मेरी परेशानी इंतहा को पहुंच गई और अब मैं अपने कदम नहीं रोक सका था। ये क्या हुआ? तेजी से सीढ़ियां चढ़ता हुआ अंदर पहुंचा। अंदर सारा साजो सामान सिमट रहा था। एक ही अंदाज होता था इन कोठों की जिंदगी के आगाज का और इख्तिताम का। बेलावती ने मुझे देखा। इनके साथ कुछ और लड़कियां भी थीं। मुझे देखकर अजीब से अंदाज में मुस्कुराई। शकुंता मौजूद नहीं थी। बेलावती ने नरमी से कहा, अरे रत्ना, तू तू किसी काम से आया है क्या? नहीं नहीं, वो बेला जी, बेला जी। अरे ये बेला जी क्या होता है भाई? चाची जी कहता था तू मुझे, आज बेला जी कैसे कह रहा है? भूल गया इसे? अरे रत्ना, मैं तेरी चाची हूँ, चाची, समझा? हाँ चाची, वो कुछ काम था आपसे। रमा रानी ने भेजा है क्या? न नहीं, मैं खुद आया हूँ। तो अंदर आ। ऐसे अजनबियों की तरह बाहर क्यों खड़ा हुआ है? आ बैठ जा। बड़ी देर में आया, क्या बात है?
کچھ معلوم کرنے آیا ہوں بیلا جی۔ پھر بیلا جی؟ نہیں، میرا مطلب ہے چاچی جی، میں نے جلدی سے کہا۔ کیا معلوم کرنے آیا ہے؟ اور آج ہی تو کیسا بہکا بہکا سا ہے؟ چل چھوڑ، کیا معلوم کرنے آیا ہے؟ وہ 4 مہمان ایک ساتھ آئے تھے، ان کے بارے میں معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ 4 مہمان؟ بیلاوتی نے ذہن پر زور دے کر کہا اور پھر ہنس پڑی، پھر بولی، یہاں تو 4 کر کے بہت سے مہمان آئے تھے۔ نہیں، وہ ایک صاحب، تلوار مار کا مونچھیں تھی ان کی، کالی ٹوپی پہنے ہوئے تھے، کرتا شیروانی اور اوہو، اچھا سمجھ گئی، ہاں کہیں باہر سے آئے ہوئے تھے، شاید مراد آباد سے۔ بیلاوتی نے کہا۔ کب چلے گئے؟ وہ تو بہت دیر پہلے اٹھ گئے تھے، تھوڑی دیر بیٹھے تھے، کوئی گھنٹہ 1.5 گھنٹہ بیٹھے ہوں گے، مگر تھے کوئی رئیس قسم کے آدمی۔ نام نہیں پتا ان کا؟ پوچھا تھا، نام نہیں بتایا، کہنے لگے مسافر ہیں، ناموں میں کیا رکھا ہے، بس فن کے قدردان ہیں، فن دیکھنے آ گئے تھے، شکنتا کو بہت کچھ دیا ہے انہوں نے، اچھے صاحب حیثیت معلوم ہوتے تھے۔ یہ آپ کو کیسے پتا چلا کہ مراد آباد کے ہیں؟ بس یوں ہی، انہوں نے خود ہی بتایا تھا، کہنے لگے کہ مراد آباد سے آئے ہیں آپ کی دھوم سن کر، ہم نے نام بھی پوچھا مگر بتایا نہیں۔ اوہ، وہ ان کے ساتھ اور لوگ بھی تھے؟ ہاں، سب ان کے مصائب معلوم ہوتے تھے، کوئی اچھے خاصے نواب وغیرہ لگتے تھے، رئیس آدمی تھے۔ کیا وہ میرا مطلب ہے کہ واپس مراد آباد چلے گئے؟ لے، مجھے کیا معلوم، مگر تجھے ان کی کھوج کیوں لگی ہوئی ہے؟ بیلاوتی نے کہا۔ نہیں چاچی جی، بس ایسے ہی، عجیب سے لوگ تھے، نہ جانے کیوں جانے پہچانے سے لگ رہے تھے، معلوم کرنا چاہتا تھا کہ کون ہیں۔ بیلاوتی نے گہری نظروں سے مجھے دیکھا اور بولی، لے، مجھے کیا معلوم تھا، پتہ چل جاتا تو نام بھی پوچھ لیتی ان کا۔ اب اتنا تو تجھے پتا ہی ہے، یہاں نہ جانے کون کون آتا ہے، بڑے بڑے تیسمار خان ہوتے ہیں ان میں، مگر ہمیں ان کی تیسمار خانی سے کیا لینا، ہمیں تو بس اتنا ہی کام ہوتا ہے ان سے جتنی ضرورت ہو۔ آ بیٹھ، کچھ کھائے پیے گا؟ نہیں چاچی، بہت بہت شکریہ، میں نے مایوسی سے کہا۔ دل رو رہا تھا، یقیناً ان دونوں لمحات میں سے کوئی لمحہ ان کے جانے کا ہو سکتا تھا جب مجھے گھر واپس جانا پڑا تھا۔ سب پر غصہ آ رہا تھا، کشنا نے مجھے پھولوں میں الجھا لیا تھا اور مالتی مجھے بلانے آ گئی تھی۔ بہت ہی برا ہوا، بہت ہی برا، بری طرح نڈھال ہو گیا تھا۔ دل پر ایک عجیب سا بوجھ لیے واپس آیا اور اپنے کمرے میں آ کر پڑ رہا۔ یہ تو بہت برا ہوا، کیا ماموں ریاض بھی ان کے ساتھ مراد آباد سے آئے تھے؟ مراد آباد، مراد آباد، لیکن فوراً ہی مراد آباد چلے تو نہیں گئے ہوں گے، شکتی پور میں نہ جانے کہاں ٹھہرے ہوں گے۔ بہرحال شکتی پور بھی اتنی چھوٹی جگہ نہیں تھی کہ میں ایک ایک گھر میں جھانک جھانک کر انہیں تلاش کر سکتا۔ میری بدنصیبی نے میرا ساتھ نہیں چھوڑا تھا، اگر ہمت کر کے ماموں ریاض سے مل ہی لیتا تو کیا ہو جاتا، جو ہونا ہے وہ تو ہر قیمت پر ہی ہوگا۔ ایک بار پھر وہ میرے ہاتھ سے نکل گئے تھے، جی چاہا کہ دیوانہ وار باہر نکل جاؤں، گلی گلی کوچے کوچے میں ماموں ریاض پکارتا پھروں، لیکن اس سے کیا ہوگا، شکتی پور میں زیادہ اچھے ہوٹل تو نہیں تھے، لیکن وہ نواب قسم کے آدمی تھے، ہو سکتا ہے کسی ہوٹل ہی میں ٹھہرے ہوں۔ ایک دم سے اٹھ کر بیٹھ گیا، یہ فیصلہ کیا کہ ہوٹلوں کے چکر لگاؤں، معلوم کروں، لیکن نام پتہ بھی تو معلوم نہیں تھا، دیوانگی ہی تھی میری، میں ماموں ریاض کو پھر سے کھو بیٹھا تھا، لیکن ماموں ریاض، آخر وہ یہاں کیسے آئے، وہ تو ان چکروں میں کبھی نہیں تھے۔ یہ اندازہ ضرور ہو رہا تھا مجھے کہ وہ شوقین صاحب جو عجیب سا حلیہ بنائے ہوئے تھے ماموں ریاض کو لائے ہوں گے اپنے ساتھ، ورنہ ماموں ریاض تو بڑی نیک فطرت آدمی تھے، لیکن وہ مجبور کیسے ہو گئے۔ بہت سی باتیں تھیں دماغ میں چکرا رہی تھیں، لیکن جواب کسی بات کا نہیں مل رہا تھا۔ بڑا دکھ ہوا تھا مجھے اپنی اس حماقت پر۔ زیادہ سے زیادہ یہ تو کیا جا سکتا تھا کہ ماموں ریاض کا پیچھا کر کے ان کے ٹھکانے کا پتہ لگایا جاتا اور پھر ان سے ملتا۔ دل میرے مختلف سوالات کے جوابات خود ہی دے رہا تھا۔ ہو سکتا ہے ماموں ریاض سے ملنے کے بعد صورتحال کچھ اور زیادہ پریشان کن ہو جاتی، وہ مجھے نہ چھوڑتے، گھر لے جاتے، امی اور ابا کے پاس لے جاتے، اور پھر میں ان کے ساتھ رہتا اور وہ مصیبتوں کا شکار ہو جاتے۔ جو کچھ ہوا بہتر ہی ہوا، میں نے ٹھنڈی سانس لے کر سوچا۔ ماں باپ کو، بہن بھائی کو یاد کر کے آنکھوں میں آنسو بھر آئے تھے، یہ آنسو نہ جانے کب تک تکیہ بھگوتے رہے تھے، اور بھیگے ہوئے تکیے پر رخسار رکھے میں سو گیا۔ آنسوؤں کی ٹھنڈک خواب آور بن گئی تھی۔ صبح دل بڑا بوجھل تھا، سارا دن بے کیف گزرا، شام ہو گئی، رات ہو گئی، لیکن اب میری قوت برداشت جواب دے گئی تھی، اس سے زیادہ یہاں رکنا ممکن نہیں تھا۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا
کسی سے رشتہ قائم ہو جائے، کسی سے ٹوٹ جائے، لیکن بھوریا چرن مجھے نہیں چھوڑے گا، کہیں نہیں چھوڑے گا۔ وہ ہر جگہ پہنچ سکتا ہے، مجھے اپنے کام پر آمادہ کرنے کے لیے وہ ہر گر آزما سکتا ہے۔ یہاں بہت سے لوگ تھے، ہر ایک کا اپنا معاملہ تھا، کسی کو بھی میری وجہ سے نقصان پہنچ سکتا تھا۔ البتہ ایک اندازہ میں بارہا لگا چکا تھا، بھوریا چرن نے اب تک صرف ان لوگوں کو صفحہ ہستی سے مٹایا تھا جو میری کہانی سے یا اس سے واقف ہوتے تھے، یا جو میرے اس مسئلے کے لیے کچھ کرنے پر آمادہ ہوئے تھے۔ جن لوگوں کو اس بارے میں کچھ نہیں معلوم ہوتا تھا وہ محفوظ رہتے تھے۔ پھر بھی خطرہ رہتا ہے، یہاں بہت سی پریشانیاں تھیں، ضمیر اس ماحول کو برداشت نہیں کر رہا تھا۔ یہ لوگ کچھ بھی تھے، میرے حق میں برے نہیں تھے، اگر میری وجہ سے انہیں نقصان پہنچا تو کچھ نہیں کر سکوں گا۔ اور پھر شکنتا اور کشنا کا معاملہ تھا، پولیس تھی، نہ جانے کیا کیا تھا۔ یہاں سے اب نکل جانا چاہیے۔ آخری فیصلہ کر لیا۔ بہت وقت گزرا تھا یہاں، عالم بے ہوشی میں، اور اب عالم ہوش میں۔ راما دیوی کے احسانات بھی تھے مجھ پر، جانے سے پہلے ان کا شکریہ ادا کرنا ضروری تھا۔ ایک کاغذ اور قلم تلاش کیا میں نے اور لکھنے بیٹھ گیا۔ میں نے لکھا، راما رانی جی، بڑے فخر سے، بڑے مان سے میں آپ کو ماتا جی کہہ سکتا ہوں۔ اس دن آپ نے کہا تھا کہ میں ہوش میں آ جاؤں گا تو اس جگہ کو برا سمجھوں گا اور یہاں سے چلا جاؤں گا۔ میں اس وقت ہوش میں آ چکا تھا، سب کچھ جان چکا تھا، سب کچھ سمجھ چکا تھا۔ راما جی، اس دنیا کو میں نے بہت زیادہ نہیں دیکھا، جتنا دیکھا ہے وہ مجھے بتاتا ہے کہ ماں کس شکل میں ہو، ماں ہوتی ہے۔ میرا مسئلہ کچھ اور ہے۔ میں ایک مسلمان لڑکا ہوں اور اپنی غلط کاریوں سے عذاب سے گزر رہا ہوں۔ میں جہاں جاتا ہوں وہاں میری نحوست میرے ساتھیوں کو نقصان پہنچاتی ہے۔ کئی بار کا تجربہ ہے اور میں اس گھر میں اپنی نحوستیں نہیں چھوڑنا چاہتا، اس لیے یہ گھر چھوڑ رہا ہوں۔ اگر میں ان نحوستوں کو شکست دے سکا تو ایک بار عقیدت کے پھول لے کر آپ کے گھر ضرور آؤں گا اور آپ کو بھری محفل میں ماں کہہ کر پکاروں گا، کیونکہ آپ اس قابل ہیں کہ آپ کو ماں کہا جائے۔ آپ کا بدنصیب رتن۔ یہ کاغذ تہہ کر کے تکیے پر رکھا، باہر نکلا تو مالتی نظر آئی۔ میں نے اسے روکا۔ مالتی، کچھ پیسے ہیں تمہارے پاس؟ کتنے رتن جی؟ 200-400؟ یہ 200 ہیں، اور لا دوں؟ نہیں، بس کافی ہیں، میں نے کہا اور پیسے جیب میں ڈال کر باہر نکل آیا۔ بہت افسردہ تھا دنیا کے لیے، یہ بہت بری جگہ تھی، لیکن مجھے یہاں بہت پیار ملا تھا، بڑی اپنائیت ملی تھی۔ دل دکھ رہا تھا اس جگہ کو چھوڑتے ہوئے۔ سیدھا ریلوے اسٹیشن کا رخ کیا اور جو پہلی ٹرین آئی اس میں بیٹھ گیا، یہ معلوم کیے بغیر کہ یہ کہاں جا رہی ہے۔ ریل میں طرح طرح کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ہمیشہ ہی ہوتے تھے، یہ میرا پہلا سفر تو نہیں تھا۔ یہ سب مجھ سے کتنے مختلف ہیں، بے شک ان کے ساتھ مسائل ہوں گے لیکن مجھ سے مختلف۔ یہ ان کا حل تو پا سکتے ہیں، میری مشکل کا تو کوئی حل دور دور تک نہیں ہے۔ میرے ذہن میں تو کوئی راستہ ہی نہیں آتا، نہ جانے میری انتہا کیا ہے۔ اب تو درد ہی دوا بنتا جا رہا ہے۔ اتنی مشکلیں آ گئی تھی زندگی میں کہ آنے والی کسی مشکل کا خوف باقی نہیں رہ گیا تھا۔ ہاں، اتنا ضرور کر سکتا تھا کہ کسی اور کو اپنی مشکل کا شکار نہ ہونے دوں، اور یہ کر رہا تھا میں۔ ان مشکلات میں جینا سیکھ رہا تھا، مگر ان محبتوں کا کیا کرتا جو دل کی گوشے میں جاگزی تھیں؟ ان پیاروں کو کیسے بھول سکتا تھا جن کے ساتھ ہوش کی صبح ہوئی تھی؟ سچی بات یہ ہے کہ اب تو زندگی سے دلچسپی ہی نہیں رہ گئی تھی۔ مجھ پر بہت سے مقدمے قائم تھے، ہو سکتا ہے اب تو مجھ پر کوئی انعام بھی رکھ دیا گیا ہو۔ گرفتار ہو جاؤں تو کچھ برا بھی نہ ہوگا، مگر وہ منحوس مجھے مرنے تو دے۔ آنکھوں میں غنودگی سی آ گئی، شاید کچھ نیند کے جھونکے بھی آئے تھے۔ قریب بیٹھے ہوئے ادھیڑ عمر شخص نے ہمدردی سے ایک طرف سرکتے ہوئے کہا، نیند آوت ہے بیرا، لو لیٹ جاؤ، سو جاؤ، ہم جاگت رہیں۔ نہیں بابا جی شکریہ، آپ کو تکلیف ہوگی۔ ناپوتنا، کاہے کی تکلیف، سفر ہے کتنا، کٹ جاوے گا، لیٹ جاؤ۔ آپ مجھ سے باتیں کریں بابا جی، چپ چاپ بیٹھا ہوا تھا اس لیے نیند کے جھونکے آنے لگے۔ میں نے مسکرا کر کہا، تمہاری مرضی، آپ کہاں جا رہے ہیں بابا جی؟ بیکانیر، ہماری بٹیا کی سسرال ہے، ہواں اسے لینے جاوے ہیں۔ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ گاؤں ہمارا رتولی رہے، سقے کا کام کرے ہیں وہاں، 20 گھر لگائے ہیں، مولا گزر کروا دیے ہے۔ معمر شخص نے کہا، مگر اس کے الفاظ میرے لیے کسی دھماکے سے کم نہیں تھے۔ رتولی کا نام میرے لیے بڑی اہمیت کا حامل تھا۔ میں نے کسی قدر بے صبری سے پوچھا، آپ رتولی کے رہنے والے ہیں؟ ہاں بیرا، کیوں؟ کیا نام ہے آپ کا؟ امام بخش۔ بابا امام بخش، آپ تو وہاں کے رہنے والے سب لوگوں کو جانتے ہوں گے، وہاں پرکھوں سے آباد ہیں، پر اب نئی نگری بس گئی ہے وہاں، کچھ نئے لوگ آباد ہوئے ہیں۔
پر ایک نیک بزرگ رہتے تھے، بڑے سچے اور دیندار آدمی تھے، ان کا نام بھول گیا ہوں۔ پرانے آباد تھے؟ ہاں بہت پرانے۔ میں نے امید بھرے لہجے میں پوچھا۔ بڑے اچھے اچھے منوی آباد ہیں ہوا؟ ابراہیم نانا ہے، حمید اللہ خان ہے، علیم الدین خان مرحوم تھے، گلاب علی تھے، بیچارے ہندو مسلمانوں کے جھگڑے میں مارے گئے۔ دماغ میں چھناکا سا ہوا، ایک نام شناسا تھا، 100% چاند خان نے یہی نام لیا تھا، علیم الدین خان۔ ہاں یہی نام تھا۔ میں نے بے اختیار کہا، ہاں علیم الدین خان، علیم الدین خان۔ فوت ہو گئے بیچارے، دما دم لے کر ٹلا، دمے کے مریض تھے، اور پھر عمر بھی 80 سال ہو گئی تھی۔ انتقال ہو گیا ان کا؟ میں نے ڈوبتی آواز میں پوچھا۔ لو، آج کی بات ہے، 7-8 سال ہو گئے۔ کوئی رشتہ دار تھے تمہارے؟ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ عجیب سی کیفیت ہو رہی تھی، روشنی اندھیرا روشنی اندھیرا، یہی ہوا تھا آج تک۔ وہاں ایک پرانی مسجد تھی جس میں کسی نامعلوم بزرگ کا مزار تھا۔ بالآخر میں نے کہا، اسی پر تو جھگڑا چلا تھا۔ کمزاد ہریا لال نے سرکار سے 8 بیگھے زمین خریدی تھی، اور پرانی مسجد کی زمین بھی اسی زمین کے بیچ آ گئی تھی۔ ہریا لال وہاں آبادی کرنا چاہتا تھا، سو اس نے مسجد پر بھی نظر ڈالی۔ سارے مسلمان اٹھ کھڑے ہوئے، بس بھیا لٹ چلے، سر کھلے۔ 6 آدمی مارے گئے، 4 مسلمان 2 ہندو۔ پولیس آ گئی، جھگڑا بہت بڑھا، پھر مقدمہ چلا اور فیصلہ ہریا لال کے حق میں ہو گیا۔ جس کی لاٹھی اسی کی بھینس، سرکار بھی انہی کی۔ وکیلوں نے کہا کہ مسجد پرانی ہے اور مسلمان اسے استعمال بھی نہیں کرتے، اس لیے ہریا لال کو اجازت دے دی جائے کہ وہ اپنی زمینوں کو استعمال کرے۔ فیصلہ ہو گیا تھا، مگر مسلمان کافی عرصے تک ڈٹے رہے، اور جب بھی ہریا لال نے مسجد کی طرف ہاتھ بڑھائے، مسلمان سر پر کفن باندھ کر آ گئے۔ خوب پکڑ دھکڑ رہی، آدھی بستی تو ایسے ہی خالی ہو گئی تھی۔ پھر ایک بزرگ کو خواب میں بشارت ہوئی، اور اس مسجد کے مزار کے بزرگ نے کہا کہ زمین اللہ کی ہے، ہم خود یہاں سے ہٹے جاتے ہیں، مسلمانوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔ بزرگ کی بات سب نے مانی، اور ہریا لال نے اپنا کام کر دکھایا، سو اب اس جگہ پر نئی نگری آباد ہو گئی ہے۔ یہ ہے وہاں کی بات، پر علیم الدین صاحب کا تو 7-8 سال پہلے ہی انتقال ہو گیا تھا۔ میں خاموشی سے یہ سب کچھ سنتا رہا، میرے دل میں ایک عجیب سی ہوک اٹھ رہی تھی۔ یہی ہو رہا تھا، شروع سے یہی ہو رہا ہے۔ بھوریا چرن ہر راستہ روک لیتا تھا، تقدیر اگر کبھی کچھ سامنے لاتی بھی تو بھوریا چرن کھیل ہی ختم کر دیتا۔ کیا اس کمبخت کا کوئی توڑ نہیں ہے؟ وہ سب سے بڑا گیانی تو نہیں ہے، اس سے بھی بڑے ہوں گے، سفلی علوم کے ماہر اور بھی بہت سے ہوں گے، کیا ان سب کو ایسی ہی قوتیں حاصل ہوتی ہیں؟ بھوریا چرن ایک انسان ہی ہے اور کالے جادو کا ماہر ہے، اسے اتنی بڑی قوت کیسے حاصل ہو گئی؟ اور اگر اس سے زیادہ طاقت والے سفلی علوم کے ماہر ہیں تو کیا انہیں بھوریا چرن کے خلاف استعمال نہیں کیا جا سکتا؟ یا پھر اس کے سامنے ایسی قوتیں لے آئی جائیں جو مذہب سے تعلق رکھتی ہوں؟ بھلا کالے جادو کا ایک ماہر قرآنی علوم کے سامنے کیسے ٹک سکتا ہے؟ اگر کسی بزرگ کی نظر واقعی ہو جائے مجھ پر تو کیا میری کشتی پار نہیں لگ جائے گی؟ یہ خیال دل میں عجیب سے احساسات پیدا کرنے لگا۔ بیچارہ امام بخش سادہ نگاہوں سے میرا چہرہ دیکھ رہا تھا، پھر اس نے گردن ہلاتے ہوئے کہا، رتولی گئے ہو بھیا کبھی؟ نہیں بابا جی، میں کبھی نہیں گیا۔ تو پھر علیم الدین خان کے بارے میں کیسے جانتے ہو؟ بس ایسے ہی نام سنا تھا کسی سے، اور اس مزار کے بارے میں بہت کچھ سنا تھا جہاں سے لوگوں کو بڑا فیض ملتا تھا۔ ارے ان کی کیا پوچھو ہو، رتولی سنبھالے ہوئے تھے، جو پہنچ جاتا مراد ہو جاتی تھی پوری۔ یقیناً بابا جی، یقیناً۔ ویسے بابا جی، اور بھی ایسے مزار ہوں گے جہاں مرادیں پوری ہو جاتی ہوں گی؟ لو بھیا، بزرگوں سے دنیا خالی ہو گئی کیا؟ ارے ایک سے ایک پڑے ہوئے ہیں۔ آپ کو کسی ایسی جگہ کا پتہ معلوم ہے، کوئی ایسے بزرگ جن کا بڑا نام ہو؟ کوئی کمی ہے ان کی؟ دلی جاؤ، نظام الدین اولیاء، اجمیر جاؤ خواجہ صاحب، کلیر شریف جاؤ صابر، اور پھر خدا کے نیک بندے ہر جگہ موجود ہیں بھیا۔ کوئی منت ہے تمہاری؟ ہاں، میں نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا۔ بابا امام بخش مجھے دیکھتے رہے، شاید سوچ رہے تھے کہ انہیں اپنی منت کے بارے میں بتاؤں گا، اور پھر جب میں کچھ نہ بولا تو خود بھی خاموش ہو گئے۔ سفر جاری رہا، نہ جانے کب سو گیا۔ دن کی روشنی میں آنکھ کھلی تھی، گرمی لگ رہی تھی، ریل کے پنکھے جانے کیوں بند ہو گئے تھے؟ بابا امام بخش بھی موجود نہیں تھے، ہو سکتا ہے ان کا اسٹیشن آ گیا ہو۔ ریل کے پہیے رگڑ رہے تھے، شاید بریکیں لگ رہی تھیں، کوئی اسٹیشن آ رہا تھا۔ کھڑکی سے باہر خالی خالی عمارتیں نظر آ رہی تھیں، میں انہیں دیکھنے لگا۔ سانسی کا اسٹیشن تھا، پتھر کی سل پر یہ نام لکھا ہوا پڑھا تھا،
ٹرین رک گئی، لیکن بمشکل 2 منٹ۔ پھر وسل ہوئی، ایک جھٹکا لگا اور ٹرین رینگنے لگی۔ میری نظریں کھڑکی سے باہر پلیٹ فارم پر جمی ہوئی تھیں، جہاں اکا دکا لوگ نظر آ رہے تھے۔ آگے والے ڈبوں سے اسٹیشن پر اترے ہوئے لوگ ابھی اپنا سامان ہی سنبھال رہے تھے۔ پلیٹ فارم کے انتہائی سرے سے میرا ڈبہ گزرا تو میں نے ایک برقع پوش عورت کو دیکھا۔ اس نے ایک وزنی ٹوکری سنبھالی ہوئی تھی جو اچانک نیچے گر گئی۔ ٹوکری چٹائی کی بنی ہوئی تھی اور اس کا ہینڈل ٹوٹ گیا تھا۔ کچھ سامان نیچے گرا تو عورت نے گھبرا کر اپنے برقعے کا نقاب الٹ دیا۔ یہ سارا کھیل ایک لمحے کا تھا۔ میرے ڈبے نے پلیٹ فارم کا آخری سرا چھوڑ دیا تھا۔ ٹرین رفتار پکڑنے لگی، مگر اس الٹے ہوئے نقاب سے جو چہرہ نمودار ہوا تھا، اس نے میرے پورے وجود کو لرزا دیا تھا۔ وہ میری شمسا تھی، میری چھوٹی بہن۔ اپنے خون کو نہ پہچانتا۔ کچھ لمحے تو حواس ہی معطل رہے، سوچنے کی قوتیں مفلوج ہو گئیں، مگر پھر ایک دم ہوش سا آ گیا۔ میں دیوانہ وار اپنی جگہ سے اٹھا۔ ممکن تھا کہ ٹرین سے چھلانگ لگا دیتا، مگر ہاتھ زنجیر پر جا پڑا تھا اور ذہن نے ساتھ بھی دیا تھا، چنانچہ پوری قوت سے کھینچ دی۔ لوگ چونک کر میری اضطراری حرکتوں کو دیکھنے لگے۔ کسی نے کچھ کہا بھی تھا، مگر میں دروازے کی طرف گیا اور آدھا نیچے لٹک گیا۔ لوگ چیخنے لگے تھے، مگر کسی کے الفاظ میری سمجھ میں نہیں آ رہے تھے۔ ٹرین کی رفتار فوراً مدھم ہونے لگی اور پھر بس وہ اتنی مدھم ہوئی کہ مجھے زمین نظر آنے لگی تو میں نے چھلانگ لگا دی۔ پلیٹ فارم کافی دور ہو گیا تھا۔ پیچھے کیا ہوا مجھے کچھ نہیں معلوم تھا، بس میں بے تحاشا پلیٹ فارم کی طرف بھاگ رہا تھا۔ شمسا، وہ یہاں کیا کر رہی تھی؟ وہ ٹرین میں تنہا کہاں سے آئی تھی؟ شمسا میری بہن۔ میرے پیروں میں پنکھے لگ گئے تھے۔ خاصا فاصلہ تھا، مگر میں نے برق رفتاری سے طے کر لیا اور پلیٹ فارم پر پہنچ گیا۔ سانس بری طرح پھول رہا تھا، آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا پھیل رہا تھا، مگر میں آنکھیں پھاڑے شمسا کو تلاش کر رہا تھا۔ وہ اب پلیٹ فارم پر نظر نہیں آ رہی تھی۔ یقیناً سامان سنبھال کر باہر نکل گئی ہوگی۔ چنانچہ اسٹیشن سے باہر جانے والے راستے کی طرف بڑھ گیا۔ ٹکٹ چیکر اپنی جگہ سے ہٹ چکا تھا۔ میں باہر نکلا، چاروں طرف سناٹا تھا، بہت کم لوگ نظر آ رہے تھے۔ میں نے ہر طرف نظریں دوڑائیں، مگر شمسا نظر نہیں آئی۔ کچھ فاصلے پر 2 تانگے کھڑے ہوئے تھے، ایک آگے تھا اور دوسرا اس سے کچھ پیچھے۔ تانگہ دار گھوڑے کے شانے سے ہلا رہا تھا۔ میں اس کے قریب پہنچ گیا۔ ابھی یہاں تم نے کسی لڑکی کو دیکھا؟ میں نے پھولے ہوئے سانس کے ساتھ پوچھا، اور تانگے والا منہ پھاڑ کر مجھے دیکھنے لگا۔ ایک لڑکی، برقع پہنی ہوئی تھی، ہاتھ میں ٹوکری تھی۔ میں نے پھر کہا، ہاں جی۔ تانگے والا بولا، کدھر گئی؟ کدھر گئی؟ میں نے پھر کہا، ہمارے کو کیا معلوم جی۔ اوہ، تم کہہ رہے تھے تم نے اسے دیکھا ہے۔ دیکھا تو ہے جی، مگر وہ کدھر گئی ہمیں کیا معلوم۔ پیدل گئی ہے۔ میرا سانس بحال ہوتا جا رہا تھا۔ نہیں جی، سجو کے تانگے میں گئی ہے۔ اوہو، تو یہ کہو، چلو تم بھی چلو۔ میں اس کے تانگے پر چڑھ گیا اور تانگے والا حیرانی سے مجھے دیکھنے لگا۔ عجیب بے وقوف آدمی ہو، چلتے ہو یا میں تمہارا تانگا لے جاؤں؟ میں نے دانت پیس کر کہا۔ ارے نہیں جی، مگر جاؤ گے کہاں؟ وہ چکر تانگے پر چڑھ گیا اور اس نے گھوڑے کی لگامیں سنبھال لی۔ آگے بڑھو، میں نے غرا کر کہا، اور تانگے والا گھوڑے کو ٹکٹکانے لگا۔ سڑک پتلی تھی، ناہموار تھی، سرخ اینٹوں سے بنی ہوئی، جو زیادہ تر جگہ جگہ سے ٹوٹی ہوئی تھی، اور ان پر جگہ جگہ گھوڑوں کی لید نظر آ رہی تھی۔ 2 رویہ دکانیں اور عمارتیں نظر آ رہی تھیں، بھدی، بدنما اور پلاسٹر سے محروم، مگر دور دور تک سناٹا تھا اور آگے جانے والا تانگا ابھی تک نظر نہیں آیا تھا۔ میں نے تانگے والے کے شانے پر ہاتھ رکھا اور وہ اچھل پڑا۔ میرے رویے اور انداز سے وہ کچھ خوفزدہ ہو گیا تھا۔ کیا بات ہے جی؟ اس نے سہمی ہوئی آواز میں پوچھا۔ معاف کرنا دوست، وہ برقع پوش لڑکی میری بہن ہے، مجھ سے بچھڑ گئی ہے، اور بہت دن کے بعد وہ مجھے نظر آئی ہے، اس لیے میں پریشان ہو گیا ہوں۔ ذرا تانگے کی رفتار تیز کر کے سجو کے تانگے کو پکڑو، جتنے پیسے مانگو گے دوں گا۔ اچھا جی۔ اس نے ایک طرف اڑسا ہوا سانٹا نکال لیا اور پھر گھوڑے کو ہدایات دینے لگا۔ یہ سڑک سیدھی گئی ہے؟ چوراہے تک جی۔ اوہ، ذرا جلدی چلو، کہیں وہ دور نہ نکل جائے، میں نے بے چینی سے کہا، اور تانگے والے نے پھر گھوڑے سے گفتگو شروع کر دی، مگر گھوڑے سے اس کے تعلقات زیادہ بہتر نہیں معلوم ہوتے تھے، اس لیے گھوڑا اس سے تعاون نہیں کر رہا تھا۔ ہم چوراہے پر پہنچ گئے اور تانگے والے نے ایک جائز سوال کر دیا، اب کدھر چلوں جی؟ میں کیا جواب دیتا، بس آنکھیں پھاڑنے لگا۔ تانگے والے نے خود ہی یہ مشکل حل کر دی۔ وہ جا رہا ہے سجو کا تانگا۔ میں اچھل پڑا۔ کہاں؟ وہ ادھر گیا ہے، دور ہے، تو چلو نا، کہیں اوجھل نہ ہو جائے، میں نے کہا، اور تانگے والے نے گھوڑے کو چابک لگانے شروع کر دیے۔ خدا خدا کر کے میں نے بھی سجو کا تانگا دیکھا۔
وہ بھی اس لیے کہ اس کی رفتار ہی سست ہو گئی تھی۔ پھر ہم اس تک اس وقت پہنچے جب وہ رک گیا۔ برقع پوش لڑکی کی ایک جھلک میں نے دیکھی۔ وہ ایک مکان کے دروازے سے اندر داخل ہو گئی تھی۔ میں گہری سانس لے کر نیچے اتر گیا۔ تانگے والے کو میں نے ایک نوٹ دیا تو وہ بولا، چھٹے نہیں ہے جی، جاؤ بھائی، خدا کے واسطے جان چھوڑو۔ میں نے دونوں ہاتھ جوڑ کر کہا اور آگے بڑھ گیا۔ شمسہ سامنے والے مکان کے دروازے سے اندر داخل ہوئی تھی اور اسی دروازے کے دوسری طرف، اس کے دوسری طرف یقیناً میرے ماں باپ ہوں گے۔ آنکھیں ترس گئی تھیں ان کی صورتوں کو، اب تو ان کے چہرے بھی دھندلا گئے تھے۔ شمسہ، میری روح، مامو ریاض، امی، ابا، یہ بیچارے میری وجہ سے کس طرح دربدر ہوئے ہیں۔ سانسی اس شہر کا نام ہے، ہمارا یہاں سے کبھی کوئی واسطہ نہیں رہا تھا۔ نہ جانے کن حالات کے تحت انہوں نے ادھر کا رخ کیا ہوگا، اور وہ مجھ سے دور نہیں رہے تھے۔ کیسے جاؤں گا ان کے سامنے؟ کیا ہوگا؟ وہاں جا کر کیسے بلکیں گے وہ لوگ؟ قدم من بھر کے ہو رہے تھے، بدن ڈھلا جا رہا تھا۔ میں خود ان سے دور بھاگتا رہا تھا، مگر صرف یہ سوچ کر کہ میں ایک مجرم ہوں، قاتل ہوں، اور منحوس بھوریا چرن مردود کی توجہ ان کی طرف نہ ہونے پائے، وہ اس سے بچے رہیں۔ اور اب میں ان کے سامنے جاؤں تو کیا وہ مجھ سے سب کچھ نہ پوچھیں گے؟ بتانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ میں نے جسے بھوریا چرن کے بارے میں بتا دیا وہ بچ نہ سکا۔ کتنا مشکل ہو جائے گا ان کے سوالات سے بچنا، اور ان کے پاس رکنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ان سے ملوں گا، دل ہلکا کروں گا، بس اتنا کہوں گا ان سے کہ وہ میرے لیے دعا کریں، خدا سے میری مشکل دور کرنے کے لیے گڑ گڑائیں۔ میں اس عذاب سے نکلا تو ان کی خدمت کروں گا، ورنہ وہ مجھے صبر کر لیں۔ ہاں، محمود کی خیریت انہیں ضرور بتا دوں گا۔ مامو ریاض کے بارے میں پوچھوں گا کہ وہ کس کے ساتھ شکتی پور گئے تھے۔ یہ سارے خیالات ان چند قدموں کا فاصلہ طے کرتے ہوئے دل میں آئے تھے۔ عجیب تشنجی کیفیت ہو رہی تھی۔ نہ جانے کس طرح دروازے کی زنجیر بجائی، ایک بار، دوسری بار، تیسری بار، پھر دوسری طرف کچھ آہٹیں سنائی دیں۔ زنجیر ہلی اور میری روح آنکھوں میں آ گئی۔ اب ابا کا چہرہ نظر آئے گا، امی ہوں گی یا شمسہ؟ مگر دروازہ کھلا تو ان میں سے ایک چہرہ بھی آنکھوں کے سامنے نہیں تھا۔ وہ ایک باریش بزرگ تھے، لمبی سفید داڑھی، سفید کپڑے، چہرے پر نرمی تھی۔ جی میاں، کس سے ملنا ہے؟ انہوں نے نرم لہجے میں پوچھا۔ وہ محفوظ میاں، یہاں ہم رہتے ہیں، نیاز اللہ ہے ہمارا نام، یہاں کوئی محفوظ نہیں رہتے۔ امی، شمسہ، میری آواز رند گئی تھی اور نیاز اللہ چونک کر مجھے دیکھنے لگے تھے۔ کچھ عجیب سا انداز تھا، جیسے میری کیفیت پر غور کر رہے ہوں۔ میرے چہرے پر مایوسی کی گہری لہریں چڑھ گئی تھیں، آنسو تھے، آنکھوں میں امڈے آ رہے تھے، حلق بند بند سا ہوا جا رہا تھا، سارے تصورات چکنا چور ہو گئے تھے۔ یہ چند قدم کا فاصلہ تو میں نے خوابوں کے محل بنا کر طے کیا تھا۔ دل نے یقین کر لیا تھا کہ ماں باپ کا چہرہ نگاہوں کے سامنے ہوگا، مگر یہ سب کچھ کہاں سے آئے ہیں میاں؟ سانسی کے رہنے والے ہیں یا کہیں باہر سے آئے ہیں؟ بزرگ نیاز اللہ نے بدستور نرم لہجے میں پوچھا، اور میں ایک بار پھر چونک پڑا۔ اگر میرے ماں باپ اس گھر میں نہیں رہتے تو شمسہ یہاں کہاں سے آئی؟ میں نے بزرگ کے عقب میں اندر جھانکتے ہوئے کہا، جناب، یہاں ابھی میری بہن آئی ہے، شمسہ ہے اس کا نام، سیاہ برقع اڑے ہوئے تھی، ہاتھ میں چٹائی کی بنی ایک ٹوکری تھی، وہ میری بچھڑی ہوئی بہن ہے۔ ریلوے اسٹیشن پر میں نے اسے دیکھا، لیکن ریل دور نکل چکی تھی۔ میں نے زنجیر کھینچ کر ریل روکی اور نیچے کود پڑا۔ جب ریلوے اسٹیشن پر پہنچا تو وہ تانکے میں بیٹھ کر چل پڑی تھی، اور بمشکل تمام میں دوسرے تانکے میں اس کا پیچھا کرتا ہوا یہاں تک آیا ہوں۔ میں نے اسے اپنی آنکھوں سے آپ کے گھر میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ نیاز اللہ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ تمہاری بہن شمسہ؟ جی جی، وہ ابھی ابھی برقعے میں ملبوس، مگر وہ تو میری بیٹی عزیزہ ہے، اپنی خالہ کے یہاں گئی تھی، 1 ماہ کے بعد یہاں سے واپس آئی ہے۔ ہو سکتا ہے تمہیں غلط فہمی ہوئی ہو۔ اچھا یوں کرو، آؤ ذرا اندر آؤ، آ جاؤ آ جاؤ۔ جھجکنے کی ضرورت نہیں۔ میں ہچکچایا تو نیاز اللہ صاحب نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور دروازے سے اندر لے گئے۔ چھوٹا سا صحن، اس کے بعد برآمدہ، جس کے اندر 3 کمروں کے دروازے اور نہ جانے کیا کیا۔ برآمدے میں ایک تخت پڑا ہوا تھا جس پر دری اور سفید چادر بچھی ہوئی تھی۔ ایک طرف چوکی بچھی ہوئی تھی جس پر جائے نماز تہہ ہوئی رکھی تھی۔ جائے نماز پر ہزارہ تسبیح رکھی ہوئی تھی۔ بزرگ مجھے برآمدے میں لے آئے اور تخت پر بیٹھنے کا اشارہ کیا، پھر انہوں نے آواز لگائی، عزیزہ بیٹی، عزیزہ ذرا باہر آؤ۔ آئی ابا جان، کپڑے بدل رہی ہوں۔ جواب ملا۔ بزرگ خود بھی مجھ سے کچھ فاصلے پر تخت میں بیٹھ گئے۔ وہ بدستور میرا جائزہ لے رہے تھے اور میرے چہرے پر بکھرے حزن و ملال سے متاثر معلوم ہوتے تھے۔ پھر انہوں نے کہا کہ میاں، کہاں سے آ رہے ہو؟
شکتی پور سے۔ اوہ اچھا، مگر تمہاری بہن کیسے بچھڑ گئی تم سے؟ ابھی ان کا سوال ختم ہی ہوا تھا کہ درمیانی دروازے سے ایک لڑکی اندر داخل ہوئی۔ سفید شلوار قمیض میں ملبوس، اچھے قد و خال، عمر تقریباً 26-27 سال، مگر یہ چہرہ شمسہ کا نہیں تھا، قد و خال بھی نہیں ملتے تھے۔ پھر نہ جانے کیا ہوا تھا، مجھے اس کے چہرے پر شمسہ کا دھوکہ کیوں ہوا تھا؟ کچھ غلطی ہو گئی، یقیناً کوئی غلطی ہو گئی۔ میں نے تو شمسہ کو ہی دیکھا تھا، ہو سکتا ہے اس بیوقوف تانگے والے نے، مگر نہیں۔ لڑکی مجھے دیکھ کر ایک دم ٹھٹک گئی۔ اس نے واپسی دروازے کے اندر جانا چاہا، لیکن نیاز اللہ کی آواز ابھری، آ جاؤ بیٹی آ جاؤ۔ لڑکی ٹھٹکتی ہوئی برآمدے میں آ گئی۔ میری نگاہیں جھک گئیں۔ نیاز اللہ صاحب مسکرا کر بولے، میاں فیصلہ کرو، یہ تمہاری شمسہ ہے یا ہماری عزیزہ؟ میں جلدی سے تخت سے نیچے اتر گیا اور شرمندہ لہجے میں بولا، میں بے حد شرمسار ہوں، انتہائی معافی چاہتا ہوں، مجھ سے غلطی ہوئی ہے۔ ارے تو اٹھ کر کیوں کھڑے ہو گئے بھائی؟ ہماری عزیزہ اگر تمہاری بہن شمسہ بن جائے تو ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ کیا بات ہے ابا میاں، کون ہے یہ؟ اسٹیشن سے تمہارا پیچھا کرتے ہوئے آئے ہیں، بلکہ تمہاری وجہ سے اپنا سفر کھوٹا کر چکے ہیں۔ میں سمجھی نہیں ابا میاں۔ اسٹیشن پر آپ برقع اوڑے ہوئے تھی، آپ کے ہاتھ میں ایک ٹوکری تھی جس کا ایک ہینڈل ٹوٹ گیا تھا، کیا ایسا ہوا تھا؟ میں نے بے اختیار پوچھا۔ جی ہاں ایسا ہی ہوا تھا، لڑکی نے کہا، اور میرے دل میں امید کی آخری شمع بھی بجھ گئی۔ یہ خیال آیا تھا ایک لمحے کے لیے، تانگے والے کی غلط رہنمائی سے میں یہاں آ سکتا ہوں، شمسہ کسی اور سمت نکل گئی ہو، مگر ٹوکری کے واقعے کا اعتراف اس بات کی ضمانت تھا کہ میری ہی آنکھوں نے دھوکہ کھایا۔ اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی اور نیاز اللہ صاحب چونک کر ادھر دیکھنے لگے، پھر بولے، پتہ نہیں کون ہے، میں دیکھتا ہوں۔ لڑکی حیران سی کھڑی مجھے دیکھ رہی تھی، ویسے ہی کیا حماقت تھی کہ مزید یہاں رکتا۔ نیاز اللہ کے پیچھے پیچھے ہی دروازے تک آیا۔ دروازہ کھلا تو سامنے ہی اس تانگے والے کی شکل نظر آئی جس کے مریل گھوڑے نے بمشکل تمام یہاں تک پہنچایا تھا۔ تانگے والا میری شکل دیکھتے ہی بولا، نوٹ توڑا لائے ہیں جی آپ کا، پھوٹے پیسے لے لیں۔ نیاز اللہ چونک کر مجھے دیکھنے لگے۔ تانگے والے کی بات ایسی تھی کہ مجھے ہنسی آ جاتی، مگر تقدیر میں تو آنسو ہی آنسو لکھے ہوئے تھے، ہنس نہ پایا۔ تانگے والے سے کہا، بھائی میں نے تم سے پھوٹے پیسے واپس تو نہیں مانگے تھے؟ تانگے والا حیرت سے بولا، مگر نوٹ تو جی آپ نے ہمیں 10 روپے کا دیا تھا، اور یہاں تک کا بنتا ہے 1.25 روپیہ، باقی پیسے کا ہم کیا کریں؟ تانگے والا معصومیت سے بولا۔ نیاز اللہ صاحب نے میری طرف دیکھا، پھر ہاتھ بڑھا کر تانگے والے سے پیسے لے لیے اور تانگے والا اطمینان سے واپس مڑ گیا۔ نیاز اللہ صاحب ہنستے ہوئے مڑے اور پیسے میری طرف بڑھاتے ہوئے بولے، یہ تو اپنا رزق ہی اللہ سے مانگتے ہیں، میاں کسی انسان سے بخشش لینے کی عادت ہی نہیں انہیں۔ یہ تم تیار کہاں کے لیے ہو رہے ہو؟ جی میں جانا چاہتا ہوں اور ایک بار پھر آپ سے معافی مانگ رہا ہوں، آپ کی جگہ کوئی اور ہوتا تو میری اس حرکت سے ناراض ہو جاتا، لیکن آپ نے، خدا آپ کو اس کا اجر دے۔ ساری باتیں ٹھیک ہیں، مگر آپ تشریف کہاں لے جا رہے ہیں؟ آئیے، اب آپ ہمیں ایسا گیا گزرا بھی نہ سمجھے کہ ہم آپ کو ایک پیالی چائے بھی نہ پلا سکے۔ اور جہاں تک بات رہی آپ کی غلط فہمی کی، تو میاں غلط فہمی انسانوں ہی کو ہوتی ہے، اس میں برائی کی کیا بات ہے؟ بلکہ ہمیں تو افسوس ہے کہ آپ کا نقصان ہوا، نہ جانے کہاں تک کا ٹکٹ ہوگا آپ کا، یہاں اترنا پڑ گیا، اب واپس جاؤ گے تو نیا ٹکٹ لینا پڑے گا۔ میں نے جلدی سے جیب سے ٹکٹ نکال کر نیاز اللہ صاحب کے سامنے کر دیا تاکہ اپنی سنائی ہوئی کہانی کی تصدیق کر دوں۔ نیاز اللہ صاحب نے ایک بار پھر میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے واپس لا کر تخت پر بٹھا دیا۔ لڑکی ابھی تک اپنی جگہ کھڑی ہوئی تھی۔ نیاز اللہ نے اس سے کہا، عزیزہ بیٹی تھکی ہوئی تو ہوگی، لیکن ہم جانتے ہیں کہ ہمیں ناشتہ کرائے بغیر تمہیں نیند نہیں آئے گی، اور پھر اب تو ہمارے مہمان بھی آئے ہیں، چنانچہ ہو جائے ذرا جلدی سے تیاری۔ انڈے نعمت خانے میں رکھے ہیں اور تمہارے ہاتھوں کے بے مثال پراٹھے، میاں نامعلوم مزہ نہ آ جائے تو ہمارا ذمہ۔ بیٹھو، تکلف پر تکلف کیے جا رہے ہو، میاں لکھنؤ کے ہو کیا؟ بیٹھو بھائی بیٹھو، کم از کم اپنا نام تو بتا دو۔ کچھ ایسا عجیب لہجہ تھا ان کا، ایسی اپنائیت اور محبت تھی کہ حلق میں پھنسا ہوا گولا پھوٹ پہا، اور نہ جانے کس طرح آنسوؤں کے ساتھ سسکیاں ابل پڑی۔ عزیزہ جو دروازے کی جانب مڑنے ہی والی تھی، ٹھٹک کر رک گئی۔ نیاز اللہ بھی حیران رہ گئے تھے، مگر میں کیا کرتا؟ نہ جانے کیوں میں نے اس لڑکی میں شمسہ کو دیکھا تھا اور میرا وجود تہوبالا ہو کر رہ گیا تھا، پھر نہ جانے دل میں کیا کیا آس لیے اس دروازے تک فاصلہ طے کیا تھا۔ برسوں کے بچھڑے ہوں کو دیکھنے کی آس بندھی تھی، لیکن نیاز اللہ اور عزیزہ مجھے تعجب سے دیکھتے رہے۔
ان کے سامنے اس طرح روتے ہوئے سخت شرمندگی ہو رہی تھی، لیکن بند ٹوٹ گیا تھا، بہاؤ روکے نہ رک رہا تھا۔ دونوں ہاتھوں سے چہرہ چھپا لیا، پھر بھی برداشت نہ ہو سکا تو تیزی سے دروازے کی سمت دوڑ پڑا اور دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ نیاز اللہ کی آوازیں سنائی دیں، یقیناً روک رہے ہوں گے، مگر میں نہ رکا اور ان کے گھر سے بہت دور نکل آیا۔ اس عالم میں سڑکوں پر بھاگنا بڑا عجیب سا تھا، خود کو سنبھالنا ضروری۔ سامنے ہی بڑھ کا ایک درخت نظر آیا جس کا تنا بے حد چوڑا تھا۔ اس کی آڑ میں رک گیا، ادھر ادھر دیکھا، ویسے بھی سانسی بہت بڑی جگہ نہیں تھی، آبادی بھی بہت زیادہ نہیں تھی، چنانچہ اس وقت بھی آس پاس لوگ نظر نہیں آئے اور یہاں مجھے کافی سکون ملا۔ درخت کے تنے سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا، آنسو خشک کیے۔ بھوریا چرن کے خلاف دل میں جو نفرت تھی وہ انتہا کو پہنچی ہوئی تھی۔ کیا کروں اس کمبخت کا، کیا کروں؟ ہمیشہ ایسی چوٹ دیتا ہے کہ دل سینے سے باہر نکل آئے۔ یقینی طور پر وہ بھی میرا نظری دھوکا تھا، میں نہ جانے کون سے بہتر راستے کی سمت سفر کر رہا تھا، ادھر میری منزل ہو اور پھر رتولی کے سقے نے جو کچھ بتایا تھا وہ بھی میرے لیے باعث دلچسپی تھا۔ لیکن بھوریا چرن کمبخت مجھ پر بھرپور نگاہیں رکھے ہوئے تھا اور کہیں بھی میری دال گلنے نہیں دے رہا تھا۔ وہ لڑکی شمسا کی شکل میں دکھا کر اس نے مجھے ریل سے نیچے اتار دیا تھا۔ خیر بھوریا چرن، ایک وقت تو ایسا آئے گا جب میں تجھ پر حاوی ہو جاؤں گا۔ جو خیال تیرے دل میں ہے اس کی تکمیل نہ کرنے کو تو میں نے اپنا ایمان بنا لیا ہے اور اس ایمان کو زندگی سے زیادہ قیمتی قرار دے دیا ہے۔ دیکھوں گا اس جد و جہد میں زندگی کب اور کس طرح چلی جاتی ہے، لیکن پیر پھاگن کے مقدس مزار کی بے عزتی یا بے حرمتی اپنے پورے خاندان کی زندگی کی قیمت پر بھی نہیں کروں گا۔ ہاں بھوریا چرن، میں ایسا کبھی نہیں کروں گا۔ تو بھی دیکھنا کہ تیرا واسطہ ایک مسلمان سے پڑا ہے۔ دل میں نہ جانے کیا تصورات آتے رہے، شہر میں رونق ہوتی چلی گئی، اب زیادہ لوگ آتے جاتے نظر آ رہے تھے۔ پہلے تو یہ سوچا تھا کہ کسی غلط تانگے کا تعاقب کر بیٹھا ہوں، لیکن جب نیاز اللہ صاحب کی بیٹی نے ٹوکری گرنے کا واقعہ بھی تسلیم کر لیا تو اس کے بعد کوئی شک نہیں رہ گیا۔ اور اب جب یہاں شمسا کی تلاش بیکار رہی تھی، بہت دیر تک وہاں بیٹھا رہا، اس کے بعد سانسی شہر کا جائزہ لینے کے بارے میں سوچا اور وہاں سے چل پڑا۔ بس یوں ہی نہ جانے کہاں کہاں مارا مارا پھرتا رہا۔ کوئی تصور ذہن میں نہیں تھا، کھانے پینے کا بھی کچھ ہوش نہیں تھا، دل تھا کہ مسلسل رو رہا تھا۔ دوپہر ہو گئی اور سورج عروج پر پہنچ گیا، گرمی کافی تھی۔ میں ایک درخت کے سائے میں جا بیٹھا، صبح سے کچھ کھایا پیا نہیں تھا، بیٹھا ہوا یہ سوچ رہا تھا کہ اب یہاں رکنا بیکار ہے، ریلوے اسٹیشن جاؤں، اپنا حلیہ درست کر لوں اور سانسی سے کہیں اور چل پڑوں۔ کہاں؟ مراد آباد کا سفر بھی کیا جا سکتا ہے، باقاعدہ معلومات حاصل کرنے کے بعد۔ ممکن ہے ان صاحب کے بارے میں کچھ معلوم ہو جائے اور ان سے مامو ریاض کے بارے میں۔ اب تو کوئی جگہ ایسی نہیں رہی تھی جہاں اعتماد کے ساتھ جا سکتا اور اپنے ماں باپ کو تلاش کر سکتا۔ کتنی عجیب و غریب بات تھی، میں نے خود ہی انہیں چھوڑا تھا، ان سے دور ہو گیا تھا، میں ان کی مشکلات میں ساتھ نہیں دے سکا تھا، اور اب میری آرزو تھی کہ وہ ایک بار پھر مجھے نظر آ جائیں۔ اس کے علاوہ کچھ بھی تو نہیں تھا میری زندگی میں، نہ صحیح، لیکن بہرحال جینا تو ہے۔ کچھ وقت اور گزرا تھا کہ میں نے کسی کے قدموں کی آہٹ سنی، کوئی میرے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ چونک کر گردن اٹھائی تو نیاز اللہ صاحب تھے، بڑی سنجیدہ نگاہوں سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ میں گھبرا کر کھڑا ہو گیا۔ آپ؟ میں نے حیران لہجے میں کہا۔ ہاں میاں، ہم ہی ہیں، نیاز اللہ صاحب عجیب سے انداز میں بولے۔ میں نے دیکھتا رہا، پھر وہ دوبارہ بولے، کسی کو اس طرح ذلیل کرنا خلاف انسانیت ہے اور خلاف مذہب بھی۔ ہم نے تھوڑی سی میزبانی کرنا چاہی تھی، مگر تم نے ہمیں اس قابل نہیں سمجھا۔ وجہ جان سکتے ہیں؟ نہیں جناب، میں آپ کو ذلیل نہیں کرنا چاہتا تھا۔ مسلمان ہو؟ الحمدللہ، میں نے کہا۔ تو پھر گناہ کیا ہے تم نے، اس کا کفارہ ضرور ادا کرو۔ میں آپ سے بہت شرمندہ ہوں نیاز اللہ صاحب، ان الفاظ سے کفارہ ادا نہیں ہوتا۔ اٹھو، ہمارے ساتھ چلو، ہمیں شرف میزبانی بخشو، جب چاہے جہاں چاہے چلے جانا، ہم بھلا راستہ کیوں روکیں گے؟ خدا آپ کو زمانے کی آفتوں سے محفوظ رکھے نیاز اللہ صاحب، میں نہایت منحوس انسان ہوں، انتہائی سبز قدم، جہاں میرے قدم رکتے ہیں وہاں مصیبتوں کا آغاز ہو جاتا ہے۔ خوب میاں، اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے بہت پیار کرتا ہے اور ہم سب اس کے بندے ہیں، وہ کسی کو منحوس نہیں بنا سکتا۔ خیر چھوڑو، ایک بار پھر اپنے غریب خانے پر چلنے کی درخواست کر سکتے ہیں؟ جو حکم، میں نے آہستہ سے کہا۔ راستے میں نیاز اللہ نے کہا، نام ابھی تک نہیں جانتے تمہارا؟ مسعود ہے میرا نام۔ ماشاء اللہ، وہ بولے اور خاموش ہو گئے۔ فاصلہ طے ہوا،
اندر عزیزہ موجود تھی، مجھے دیکھ کر بڑے خلوص سے مسکرا دی۔ آپ لے آئے انہیں ابا جان؟ میں ان سے ناراض ہوں۔ کیوں بھائی؟ یہ مجھے بہن سمجھ کر میرے پیچھے آئے تھے، لیکن مجھے دیکھ کر انہوں نے مجھے بہن تسلیم نہیں کیا۔ اتنی بری ہوں میں؟ انہی سے پوچھ لو، مسعود ہے ان کا نام۔ بول ہی نہیں رہی میں ان سے، یہ خود جواب دیں۔ عزیزہ نے کہا۔ جی جناب، کیا فرماتے ہیں؟ نیاز اللہ بولے۔ ذمہ دار آپ لوگ ہیں، میرا قصور نہ ہوگا۔ جس نے مجھ سے خلوص برتا، جس کے دل میں میرا پیار پیدا ہوا، وہ تباہ و برباد ہو گیا، یہاں تک کہ میرے گھر والے بھی۔ شمسہ میری بہن ہے، وہ سب مجھ سے بچھڑ گئے۔ میری ماں، میرے باپ، میرے ماموں سبھی میری نحوست کا شکار ہو گئے۔ آپ کو بہن کی شکل میں دیکھا، کچھ نظری دھوکا ہو گیا تھا، آپ کے پیچھے بہت سے ارمان لے کر آیا۔ یہ خیال تھا میرا کہ اب ماں باپ بھی نظر آ جائیں گے، مگر مجھے افسوس ہے کہ میں آپ کی بہن نہ نکلی۔ بہن جیسی تو ہو سکتی ہوں، جہاں تک آپ کے منحوس ہونے کا تعلق ہے تو میرا ایمان پختہ ہے، خدا اپنے بندوں کو منحوس نہیں بناتا، اس لیے آپ ہماری فکر نہ کریں۔ کاش کاش آپ کو علم ہے کہ ابا میاں سارا دن آپ کے پیچھے پھرتے رہے ہیں؟ میں چونک پڑا۔ ہاں مسعود میاں، آج ہم بھی جاسوس بن گئے، تمہارا تعاقب کرتے رہے ہیں، یہ دیکھتے رہے کہ تم کہاں کہاں جاتے ہو، اور جب تھک گئے تو تمہارے سامنے پہنچ کر تم سے یہاں آنے کی درخواست کر ڈالی۔ جس نے بھی مجھ سے اتنا پیار برتا ہے وہ مشکلات کا شکار ہو گیا ہے، آپ بھی وہی سب کچھ کر رہے ہیں، خدا آپ کو محفوظ رکھے۔ یہ معاملہ ہمارا اور خدا کا ہے، اسے ہمارے اور اس کے درمیان رہنے دو۔ تم غسل کر لو، جاؤ بھائی، ہم نے آج ناشتہ تک نہیں کیا۔ صبح کو میری صورت جو دیکھ لی تھی؟ میں ہنس پڑا۔ میں نے بھی دیکھی تھی، مگر میں ناشتہ بھی کر چکی ہوں اور دوپہر کا کھانا بھی کھایا ہے میں نے۔ چاہیے وہ غسل خانہ ہے، عزیزہ نے کہا، اور میں گردن جھٹک کر غسل خانے کی طرف چل پڑا۔ میری سسکیوں سے متاثر ہو گئے ہیں بیچارے، مگر میں کسی قیمت پر ان کے ہاں پڑاؤ نہیں ڈالوں گا، میں نے فیصلہ کیا تھا۔ کھانا کھایا اور پھر دونوں باپ بیٹی گھیر کر بیٹھ گئے۔ نیاز اللہ بولے، پہلے ہمارے بارے میں سن لو۔ ہمارا نام نیاز اللہ ولد ضمیر اللہ ہے، سانسی ہی میں پیدا ہوئے پلے بڑھے، گو ہم نے آدھا ہندوستان دیکھا ہوا ہے لیکن قیام یہی رہا۔ ہمارے والد ضمیر اللہ صاحب کے پاس کچھ زمینیں تھیں جن سے کفالت ہوا کرتی تھی، بعد میں وہ زمینیں ہمیں منتقل ہو گئی اور ہم ان کی دیکھ بھال کرنے لگے۔ شادی ہو گئی، والد صاحب اور والدہ صاحبہ کا انتقال ہو گیا، ان کے اکلوتے تھے جس کی وجہ سے تنہا رہ گئے، پر خود ہی کچھ بزرگوں کی کرم فرمائی سے شادی وغیرہ کا سلسلہ ہوا، شادی ہو گئی، مگر اہلیہ بہت عرصے تک ہمارا ساتھ نہ دے سکیں اور اپنی ایک نشانی چھوڑ کر اس دار فانی سے کوچ کر گئی۔ ہم نے اپنی تمام تر محبتیں اپنی بیٹی عزیزہ کو سونپ دی اور ہم باپ بیٹی زندگی گزارنے لگے، لیکن بیٹیوں کا ساتھ کچا ہوتا ہے۔ عزیزہ بیٹی کی شادی کی ہم نے اور بالکل ہی تنہا رہ گئے۔ تقدیر نے عزیزہ کے شوہر کو زندگی کی مہلت نہیں دی اور وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ عزیزہ صرف 6 ماہ سہاگن رہ کر بیوہ ہو گئی اور اس کے بعد انہوں نے دوسری شادی کرنے سے انکار کر دیا۔ ہم نے بھی ڈھلتی ہوئی عمر کے پیش نگاہ زمینیں فروخت کر دیں اور کچھ ایسی جائیداد خرید لی جس سے کرایہ وغیرہ حاصل ہو سکے، سو اب یہاں یہ چھوٹا سا گھر ہے، ہم باپ بیٹی ہیں اور یاد اللہ ہے، بس اس کے علاوہ زندگی کا اور کوئی مصرف نہیں۔ اس سے تمہیں یہ اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ہماری زندگی کیا ہے، اور اس کے بعد ہم یہ حق رکھتے ہیں کہ تم سے تمہارے بارے میں پوچھیں۔ یہ بے بسی، یہ یاسیت تم پر کیوں طاری ہے؟ دیکھو میاں، گریز نہ کرنا، تمہیں اندازہ ہے کہ انسان ہی انسان کا دوست بھی ہوتا ہے اور دشمن بھی، لیکن ہمیں دوستوں میں تصور کرو۔ باقی رہا جہاں تک تمہارے وہم کا تعلق، تو ہو سکتا ہے تمہارے تجربات تمہیں یہ احساس دلاتے ہوں، ہمارا مسئلہ ذرا مختلف ہے۔ یہاں البتہ تمہیں ایک آزادی ضرور دی جاتی ہے، وہ یہ کہ اگر کچھ بتانے سے خود تمہیں نقصان پہنچے تو پھر ہم تمہیں مجبور نہیں کریں گے، لیکن خواہش مند ہیں اس بات کے کہ تم ہمیں اپنے بارے میں بتاؤ کہ چراغ سے چراغ جلتے ہیں، ہو سکتا ہے تمہاری مشکل کا کوئی حل ہمارے پاس ہو، اس بات سے انکار نہ کرنا۔ قدرت پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے راستے متعین کرتی ہے، اور ان راستوں سے گریز کا مطلب ہے کہ پریشانیوں کو خود پر نازل رکھا جائے۔ میں اس مخلص شخص کا چہرہ دیکھتا رہا، الفاظ تو سمجھ میں آنے والے تھے لیکن میرے تجربات کچھ اور ہی کہتے تھے۔ دیر تک خاموش رہا۔ عزیزہ نے کہا، ابا میاں یہ ہمیں اس قابل نہیں سمجھتے، آپ انہیں مجبور نہ کریں، کتنی کوششیں کر چکے ہیں آپ، انہوں نے ہمیں اپنا سمجھ کر ہی نہیں دیا۔ رہنے دیں ابا میاں، ہمارا فرض ہے کہ ان کی خدمت کریں اور جب تک یہاں رہنا مناسب سمجھے ان کی خاطر مدارت کریں، غیر واقعی کبھی اپنے نہیں ہوتے۔ میں نے عزیزہ کی طرف دیکھا اور آہستہ سے بولا، عزیزہ بہن،
آپ براہ کرم ایسی باتیں نہ کریں، میں تو محبتوں کو ترسا ہوا انسان ہوں، میں تو اپنے بھرے پورے گھر سے محروم ہو چکا ہوں، میں کسی سے گریز کیا کروں گا؟ ہاں، یہ میرا تجربہ ہے کہ جس نے بھی مجھ سے محبت کا اظہار کیا مصیبت کا شکار ہوا۔ اگر آپ مصیبتیں خریدنا چاہتی ہیں تو مجھے اپنی زبان کھولنے پر اعتراض نہیں۔ ہاں میاں، ہم سے بات کرو، ہم مصیبتیں خریدنا چاہتے ہیں، نیاز اللہ بولے۔ تو پھر مختصراً میری کہانی یہ ہے کہ اچھے بھلے گھر کا فرد تھا، دماغ میں خناس پیدا ہوا، تن آسانیاں اپنا لیں اور ہاتھ پاؤں ہلائے بغیر دولت کے حصول کا خواہاں ہو گیا۔ اس سلسلے میں کچھ ایسے راستے اپنائے جو ناجائز تھے، ایسے لوگوں کی تلاش میں سرگرداں ہو گیا جو جنتر منتر سے دولت کے حصول کا ذریعہ پیدا کر دیتے ہیں۔ ایک ایسے شیطان کے جال میں پھنس گیا جس نے مجھے کچھ ایسے کاموں کے لیے مجبور کیا جو میرا ضمیر گوارا نہیں کرتا تھا۔ اس کے عطاب کا شکار ہوا اور مصیبتوں میں گرفتار ہوتا چلا گیا۔ والدین چھن گئے، خود دربدر ہو گیا، سب کچھ ہاتھ سے نکل گیا اور اس کے بعد سے مارا مارا پھر رہا ہوں۔ اب نہ ماں باپ کا پتہ ہے نہ بہن بھائیوں کا، اکیلا ہوں اور زندگی کی صعوبتوں میں گرفتار۔ نیاز اللہ صاحب نے میرے ان مختصر الفاظ پر غور کیا، مجھے دیکھتے رہے، پھر بولے، ذرا ہاتھ آگے بڑھاؤ۔ میں نے اپنا سیدھا ہاتھ آگے بڑھا دیا تو انہوں نے میرے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لے کر میری ہتھیلیوں کو سونگھا۔ دیر تک سونگھتے رہے اور پھر ٹھنڈا سانس لے کر بولے، اندازہ ہوتا ہے کہ کچھ سفلی عمل کے زیر اثر ہو۔ میں نے انہیں جس قدر مختصر تفصیل بتائی تھی وہ ایک طرح سے میرے لیے یوں اطمینان بخش تھی کہ اس میں بھوریا چرن کا براہ راست تذکرہ اور اس کے عمل کے بارے میں کوئی تفصیل نہیں تھی، اور یہ میں نے اس لیے کیا تھا کہ نیاز اللہ صاحب کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ لیکن نیاز اللہ صاحب نے صحیح تجزیہ کیا تھا۔ میں نے آہستہ سے کہا، ہو سکتا ہے یہ کالا جادو ناپاک چیز ہے اور اس کے کرنے والے کم وقت انوکھی قوتیں حاصل کر لیتے ہیں۔ بعض اوقات اگر کوئی چھوٹا موٹا عامل اس کا توڑ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو خود بھی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ اس لیے عام قسم کے لوگ جو کاروباری طور پر یہ سب کچھ نہیں کرتے اس چکر میں نہیں پڑتے۔ البتہ تم نے یہ تو سنا ہوگا کہ زہر کا تریاق زہر ہی ہوتا ہے اور لوہے کو لوہا کاٹتا ہے۔ اس کے مصداق ایک بات فوری طور پر میرے ذہن میں آئی ہے۔ اب دیکھو نا، تم نے کم از کم کچھ حقیقتیں بتائیں تو میرے ذہن میں بھی کچھ خیال آیا۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر تم چاہو تو میں تمہاری اس سلسلے میں مدد کر سکتا ہوں۔ کیا؟ میں نے سوالیہ نگاہوں سے نیاز اللہ کو دیکھا اور نیاز اللہ مسکرا دیے، پھر کہنے لگے، رامانندی میرا بچپن کا دوست ہے، دوسری کلاس سے ہائی اسکول تک ہم نے ساتھ تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد اس کے میرے راستے مختلف ہو گئے، نہ جانے کہاں کہاں مارا مارا پھرا، پھر پورے 16 سال کے بعد واپس آیا تو پاؤں زمین پر ہی نہیں تھے، جوگی بنا ہوا تھا۔ گھر والے پہلے ہی اس سے مایوس تھے، جو باقی رشتے دار تھے وہ اس سے ملے تو ان کے کام کا نہیں رہا تھا، لیکن دوستی نہیں بھول سکا اور مجھ سے ویسے ہی ملتا رہا۔ کم وقت نے نہ جانے کیا کیا جنتر منتر سیکھ لیے ہیں، بڑے چکر چلاتا رہتا ہے، مالی حیثیت انتہائی مستحکم ہے، لیکن ویرانوں میں بسیرا کر رکھا ہے اور وہیں مستقل رہائش کر لی ہے، بڑا گیانی بنتا ہے۔ اگر تم چاہو تو میں تمہیں اس سے ملاؤں، ہو سکتا ہے وہ تمہارے کام آ جائے۔ کیا وہ سفلی علوم کا توڑ جانتا ہے؟ بھئی نہ جانے کیا توڑ پھوڑ کرتا رہتا ہے، وہ باقاعدہ سادھو بن گیا ہے، مگر لوگوں کا کہنا ہے کہ بلا وجہ لوٹتا نہیں، کچھ جانتا ہے، بلکہ یہ کہو کہ بہت کچھ جانتا ہے۔ ہم مذہبی نہیں ہیں اور پھر ظاہر ہے میرا کوئی راستہ کبھی ایسا نہیں رہا، لیکن اس سے جب بھی میری ملاقات ہوتی ہے بڑی محبت سے ملتا ہے۔ میرا خیال ہے صرف ایک میں ہوں جسے وہ اپنا دوست سمجھتا ہے، اپنا شناسا مانتا ہے۔ سینکڑوں بار پیشکش کر چکا ہے کہ اگر مجھے کوئی مشکل ہو تو اسے بتاؤں، مگر تم خود سمجھتے ہو کہ اس سے کسی مشکل کا حل مانگنا یوں سمجھ لو کہ بہت کچھ کھونے کے مترادف ہے۔ لیکن تمہارا مسئلہ بالکل مختلف ہے مسعود میاں، میری مانو تو اس سے مل لو، ہم اس سے مشورہ کر لیتے ہیں، کم از کم تمہیں جو مشکل درپیش ہے اس کا کوئی حل تو دریافت ہو۔ میں سوچ میں ڈوب گیا، یہ بالکل ایک نئی سوچ تھی، نیا انداز تھا۔ اب تک اس سلسلے میں جو تھوڑی بہت کارروائی ہوئی تھی وہ ایسے لوگوں کے ساتھ ہوئی تھی جو میرے ہم مذہب تھے، لیکن نیاز اللہ صاحب نے ایک نیا راستہ دکھایا، یعنی زہر کا توڑ زہر ہی سے حاصل کیا جائے۔ ہو سکتا ہے وہ شخص جس کا نام رامانندی ہے بقول نیاز اللہ کے ان کی دوستی کے ناطے کوئی ایسا طریقہ کار بتا دے جس سے میں بھوریا چرن سے محفوظ ہو جاؤں، لیکن اس شخص کے سامنے مجھے زبان کھولنا ہوگی۔ بہرحال یہ بھی کر کے دیکھ لیا جائے، میں نے سوچا اور نیاز اللہ صاحب سے رضامندی کا اظہار کر دیا۔ دوسرے دن تمام ضروریات سے فارغ ہو کر نیاز اللہ صاحب مجھے لے کر رامانندی کے پاس چل پڑے۔ انہوں نے تانگے والے سے سوامی مٹھ چلنے کے لیے کہا تھا۔ راستے میں وہ مجھے رامانندی کے بارے میں بتاتے رہے، پھر ہم سوامی مٹھ پہنچ گئے۔ چند افراد وہاں بیٹھے جاپ کر رہے تھے۔
बहुत अजीब और वीरान सी जगह थी। हर तरफ खंडरात बिखरे हुए थे, ईंटों के ढेर, टुंड मुंड दरख्त। ये मनहूस सी शक्ल के आदमी से नियाजुल्लाह साहब ने रामानंदी के बारे में पूछा। अंदर हैं, इसने जवाब दिया। जरा इन्हें बताओ नियाजुल्लाह आया है, हम यहाँ इंतजार कर रहे हैं। वो शख्स खामोशी से राहदारी के अंदर सीधा चला गया, मगर नियाजुल्लाह साहब वहीं रुक गए थे। ज्यादा देर नहीं गुजरी थी कि एक मजबूत बदन का लंबा तड़ंगा आदमी, जिसका सिर्फ जेरी बदन ढका हुआ था, गले में रीठों की लंबी माला पड़ी हुई थी, कसरती बाजुओं पर कोड़ियों के हल्के बंधे हुए थे, सर और दाढ़ी के बाल बढ़े हुए और निहायत गलीज नजर आ रहे थे, तेजी से आता नजर आया। इसके पीछे वही सूखा आदमी दौड़ रहा था। करीब आकर इस शख्स ने सर्द लहजे में कहा, आओ नियाजुल्लाह आओ। वो वापस मुड़ा। अजीब सा अंदाज था। नियाजुल्लाह साहब ने मुझे साथ चलने का इशारा किया और हम चल पड़े। कोई 10 कदम आगे बढ़कर अचानक वो शख्स ठिठक गया। इसने मुड़कर मुझे देखा। इसकी बड़ी और काली आंखों में बेपनाह चमक थी, तीखापन था। एक लम्हे वो मुझे देखता रहा, फिर आगे बढ़ गया। मेरी समझ में इसके सिवा कुछ नहीं आया था कि वो एक पुरस्कार और खतरनाक आदमी है। जिस जगह से हम अंदर दाखिल हुए थे वो कोई दरवाज़ा नहीं था, बल्कि एक दीवार में सुराख करके अंदर जाने का रास्ता बनाया गया था। नाहमवार ईंटों के दरमियान से संभल कर निकलना पड़ा था, और जिस जगह हम पहुंचे थे वो इस पूरे खंडर से ज्यादा अजीब थी। बहुत बड़ा हॉल नुमा कमरा, जिसकी छत बेहद ऊंची थी। इसमें दरमियान में एक टूटा फूटा फानूस लटक रहा था, जिसमें चंद शमें रोशन थी, मगर इनकी रोशनी नाकाफी थी, और हॉल के बेशतर हिस्से तारीक थे। जगह जगह मर्ग छाले बिछे हुए थे। एक जगह बहुत सी ईंटें चबूतरे की शक्ल में चुनी हुई थी, और इन पर भी एक मर्ग छाला बिछाया हुआ था। पास ही एक कमंडल रखा हुआ था। कवि हैकल शख्स ने एक दरी निकाली और इसे हमारे लिए जमीन पर बिछा दिया। यहाँ बैठो नियाजुल्लाह, ये पाक साफ है, और जमीन तो होती ही पाक है। वो बोला और हंस दिया। जमीन तो बेशक पाक होती है, मगर इस पर तुम जैसे नापाक लोग भी तो बसते हैं। सो तो है, मगर चलो, तुम जैसे पाक लोगों से हमारी नापाकी दूर हो जाती है। नियाजुल्लाह ने मुख्तसर रामानंदी से मेरा तारुफ कराया और आने का मकसद बताया। रामानंदी ने मेरी दास्तान सुनने की ख्वाहिश का इजहार किया था। मैं इन तमाम बातों से खूब महजूज हुआ था, मगर फिर संजीदा होकर मैंने कहा, रामानंदी जी, मैं निहायत संजीदगी से आपसे ये अर्ज करना चाहता हूँ कि कोई कहानी सुनाते हुए मैं खौफ का शिकार हूँ। मैंने मुख्तसरन चचा नियाजुल्लाह साहब को अपनी दास्तान सुना दी है, लेकिन इसका बहुत सा हिस्सा मैंने इन्हें नहीं बताया, जिसकी बुनियादी वजह यह है कि रोज़े अव्वल ही से मैंने जिसे अपने बारे में सब कुछ बता दिया, वो यकीनी मौत का शिकार हो गया। मैं अपने कई प्यारों को खो चुका हूँ, और अब इस कदर दहशत ज़दा हूँ कि किसी के सामने ये कहानी नहीं बयान कर सकता। मुझे नियाजुल्लाह साहब की ज़िंदगी का ख़तरा है, आपकी ज़िंदगी का ख़तरा है। मुझ पर तो जो बीत रही है सो बीत ही रही है। रामानंदी चंद लम्हा सोचता रहा, फिर उसने कहा, भतीजे, जिस जगह तुम बैठे हो वहाँ हमारा राजपाट है। कोई आवाज़ यहाँ से बाहर नहीं जा सकती, और कोई महागुरु यहाँ अंदर नहीं आ सकता। कितना ही बड़ा ज्ञानी हो, अपनी अपनी हद होती है। यहाँ जो कुछ तुम कहोगे महफूज रहेगा, और किसी को कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा। हमारा वादा है तुमसे। नियाजुल्लाह साहब गुस्सीले लहजे में बोले, और तुम मुसलसल तौहीन किए जा रहे हो। मियाँ, जिंदगी अल्लाह ताला का अतिया है, और वक्त जो कुछ भी पेश करे वो अल्लाह का हुक्म। ना इसके हुक्म में कोई रद्दो बदल हो सकता है, और ना इसके हुक्म के बगैर किसी की जिंदगी का इख्तिताम हो सकता है। तुम हमारे ईमान में रखना डालने की कोशिश ना करो। ये सारे मामलात रामानंदी समझता है। इसे बताओ और मेरे सामने बताओ। मैं अपनी बर्बादी का खुद जिम्मेदार हूँगा। मैंने एक गहरी सांस ली और बोला, ठीक है, आपका हुक्म मान रहा हूँ रामानंदी जी। मुख्तसरन मैंने नियाजुल्लाह साहब को अपनी बर्बादी की दास्तान बताई, लेकिन मैं दोबारा बता रहा हूँ। मैंने एक अच्छे शरीफ ख़ानदान में जन्म लिया था। मेरे वालिद महफूज अहमद साहब एक नेक और दीनदार आदमी थे, मगर मैं बचपन ही से गलत सोहबतों का शिकार हो गया और आसान ज़राए से दौलत के हुसूल की कोशिशों में मसरूफ़ रहा। मुझे किसी ऐसे आमिल की तलाश थी जो मुझे इन कोशिशों में मदद दे। तब मुझे भूरिया चरण मिला और इसने मेरा काम करने का वादा किया, लेकिन इसके सिले में इसने भी मुझसे एक काम करने की शर्त रखी। मैंने रामानंदी को पीर भागन के मज़ार की तफसील बताई और इसके बाद के वाक़यात सुनाए कि मेरे घर पर क्या बीती। बाद में हकीम सादुल्लाह के साथ क्या हुआ, लॉकअप और जेल में मुझ पर क्या गुजरी, बेचारे चांद खान किस तरह मौत के घाट उतरे, मनहूस भूरिया चरण कैसी कैसी शक्लों में मुझ पर नाजिल रहा, और इसने ज़िंदगी किस तरह मुझ पर तलख कर दी। मेरे माँ बाप कैसे दरबदर हुए और मैं किस तरह नियाजुल्लाह साहब के पास पहुँचा।